بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، امریکہ نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد لبنان میں حزب اللہ پر بھرپور اور پوری طاقت سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد مشرق وسطی میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سینئر حکام نے حزب اللہ سے جنگ کی صورت میں اسرائیل کو ہر ممکن تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ امریکی حکام نے اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات میں کہا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ وسیع جنگ چھڑی تو جو بائیڈن انتظامیہ اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ہر موقع پر اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ یقین دہانی سینئر امریکی حکام نے امریکہ کا دورہ کرنے والے اسرائیلی حکام کے وقت کو کروائی ہے۔ یاد رہے، اسرائیل کے جنگی امور کے وزیر اور قومی سلامتی کے مشیر نے واشنگٹن میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون اور وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور مشرق وسطی کے رابطہ کار کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ جنگ کی نئی حکمت عملی امریکہ کو بتا دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی خصوصی ایجنسی کو بتایا کہ اسرائیل غزہ جنگ کے کم شدت والے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی میٹنگ کے بعد اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی خصوصی ایجنسی کو بتایا کہ غزہ کی پٹی میں فیز 3 میں جانے سے تمام محاذوں پر اثر پڑے گا۔ فیز 3 سے مراد کم شدت والے تنازع ہے، جس کے بارے میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے پہلے کہا تھا کہ یہ تقریباً 2 ہفتوں میں شروع ہو جائے گا۔ اسرائیل کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہم نے امریکہ کو لبنان کے ساتھ سرحدی علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو تبدیل کرنے کے اپنے عزم کا بھی یقین دلایا ہے، جس سے وہاں کے باشندوں کو شمالی اسرائیل میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے لبنان کے حزب اللہ مسلح گروپ اور اسرائیلی فوج کے درمیان آئے روز ہونے والے فضائی حملوں کی وجہ سے علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ ایسے کسی بھی معاہدے سے اتفاق نہیں کریں گے جس میں 8 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ حماس کی جانب سے جاری رد عمل میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ جو بائیڈن کی حالیہ تجویز کو مسترد کر رہے ہیں، نیتن یاہو فلسطینیوں کی نسل کشی کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے گھر پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں ان کی بہن سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بمباری میں شہید ہونے والوں میں اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پناہ گزین اسکول پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں مزید 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا، جس کے سبب مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں غذائی قلت سے 2-4 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن نے غزہ جنگ کے دوران 21,000 فلسطینی بچوں کے لاپتہ ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں اجتماعی قبروں سے بھی نامعلوم تعداد میں بچوں کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس سے جنگ بندی معاہدے کے باوجود جنگ جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمن آبدوزوں کی خریداری کا سودا، نیتن یاہو کو درپیش ایک اور ممکنہ بحران۔ ایسے وقت میں جبکہ غزہ کی پٹی میں جنگ جاری ہے، لبنان میں بھی حزب اللہ کے ساتھ وسیع تر جنگ چھڑنے کا امکان ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسی پر تنقید کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ نیتن یاہو کو ایک اور نئے بحران کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اسرائیلی تحقیقاتی کمیشن نے پیر کے روز وزیر اعظم کو بھیجے گئے خط میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ کمیشن کے مطابق 8 برس قبل جرمنی سے خریدی جانے والی آبدوزوں کے معاملے میں نیتن یاہو کا کردار ٹھیک نہیں رہا۔ خبروں سے متعلق معروف امریکی ویب سائٹ کے مطابق کمیشن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے سفرات نے اسرائیلی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا اور ملک کے خارجہ تعلقات اور اقتصادی مفادات کو
شدید نقصان پہنچا۔ کمیشن نے خط میں واضح کیا ہے کہ اس معاملے سے متعلق کمیشن کی حتمی رپورٹ وزیراعظم نتن یاہو اور 4 سابق سینئر ذمہ داران پر منفی طور پر اثر انداز ہوگی۔ کمیشن کے مطابق نتن یاہو نے آبدوزوں اور جنگی بحری جہازوں کی خریداری کے حوالے سے جرمنی کے ساتھ معاہدے طے کرنے کے علاوہ مصر کو آبدوزیں فروخت کرنے کا بھی سودا کیا تھا۔ یہ اقدام بنا کسی اندراج اور تصدیق کے عمل میں آیا اور نتن یاہو نے حکومتی ارکان اور دفاعی ادارے کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ مزید یہ کہ نتن یاہو نے ان معاملات کے حوالے سے اپنی سفارتی بات چیت کو متعلقہ ذمہ داران سے خفیہ رکھا، جبکہ وزیر اعظم کو پہلے خبردار کیا جا چکا تھا کہ ایسا کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے کریمیا پر یوکرینی میزائل حملوں کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ روس نے گزشتہ روز کریمیا میں ہونے والے یوکرینی میزائل حملے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کر دی۔ روس کی جانب سے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا اور امریکہ کو جوابی اقدامات کی دھمکی بھی دے دی۔ روسی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ کریمیا میں ہونے والے حالیہ حملوں کے پیچھے امریکہ ہے، جبکہ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یوکرین نے حملے میں امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر بموں کا استعمال کیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق کلسٹر وار ہیڈ سے لیس امریکہ کے فراہم کردہ آرمی ٹیکٹیکل میزائل کے 4 میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا تھا، تاہم 5ویں میزائل کا گولہ بارود فضا میں پھٹ گیا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز روس کے زیر کنٹرول علاقے کریمیا میں یوکرین کے میزائل حملے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کا تاریخی مشن چاند کے قطب جنوبی سے نمونے لے کر زمین پر واپس پہنچ گیا۔ چینی مشن منگولیا کے خطے میں قیمتی سامان کے ساتھ لینڈ کر گیا۔ چاند کے قیمتی نمونوں کے ساتھ زمین پر واپسی چینی خلائی پروگرام کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ خیال ہے کہ 3 مئی کو چینی مشن چاند کی جانب روانہ ہوا تھا اور 2 جون کو چاند کی اس سائٹ پر اترا جو زمین سے کبھی نظر نہیں آتی۔ اس مشن کے لینڈر نے چاند کے قطب جنوبی کے شمال مشرقی خطے میں لینڈ کیا اور 2 دن تک وہاں کی سطح اور چٹانوں سے نمونے اکٹھے کیے۔ نمونے اکٹھے کرنے کے بعد چینی مشن کے لینڈر نے چاند کی سطح سے پرواز کر کے چاند کے مدار میں موجود آربیٹر سے جڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد چینی مشن نے زمین پر واپسی کا سفر شروع کیا جو 20 دنوں میں مکمل ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برازیل نے حماس رہنما کو بیوی اور بچوں سمیت ڈیپورٹ کر دیا۔ برازیل نے حماس رہنما کو ان کے اہل خانہ سمیت ڈیپورٹ کر دیا۔ برازیلین حکومت نے یہ اقدام امریکی دفتر خارجہ کے کہنے پر کیا۔ اس بارے میں بین الاقوامی خبرساں ادارے روئٹرز کو برازیل کی فیڈرل پولیس کے ذریعے بتایا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق مسلم M.A. ابو عمار کو برازیل پولیس نے ملک میں داخلے کے وقت نظر بند کر دیا تھا۔ اور کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس میں پرتشدد احتجاجی مظاہرہ، 9 افراد ہلاک۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے پولیس اسٹیشن اور ٹاؤن ہال سمیت کئی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ فرانسیسی حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے فوج اور پولیس روانہ کر دی۔ انتخابی اصلاحات سے اقلیت بن جانے کے خدشہ پر مقامی لوگوں نے احتجاج کیا۔ دوسری جانب پیرس میں سکھ برادری نے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں جموں و کشمیر ڈیموکریٹ فورم فرانس نے بھی شرکت کی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر مظاہرین نے بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔